ورفعنا لک ذکرک، صحنے چمن کو بڑا ناز تھا اپنی بہاروں پر، صحنے چمن کو بڑا ناز تھا اپنی بہاروں پر، جب میرے نبی آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ پچھلی طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی، میں دوبارہ شعر پڑھوں گا۔ صحنے چمن کو بڑا ناز تھا اپنی بہاروں پر، صحنے چمن کو بڑا ناز تھا اپنی بہاروں پر، جب میرے نبی آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ رب تعالیٰ کا قرآن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر مکہ کے باسی، عبداللہ کے لختے جگر، آمنہ کے لال، سید الانبیاء، سید الکونین، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دینا ہے۔ بھائی جمیل صاحب آپ اسٹیج پہ آ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت والی زندگی عطا فرمائے۔ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دینا ہے، پیغمبر علیہ السلام کے ذکر کو رب تعالیٰ نے بلند کر دینا ہے۔ اللہ نے ذکر کو بلند کیسے کر دیا؟ اللہ کی قسم ہے، اٹھائیے قرآن مجید 30 پارے پیغمبر کا ذکر ہے، اٹھائیے درود شریف پورا ذکر پیغمبر کا ذکر ہے، اٹھائیے اذان کو مؤذن اذان دیتا ہے پیغمبر کا ذکر ہے، کلمہ پڑھتا ہے پیغمبر کا ذکر ہے، درود پڑھتا ہے پیغمبر کا ذکر ہے، نماز پڑھتا ہے پیغمبر کا ذکر ہے، حج کرتا ہے پیغمبر کا ذکر ہے، روزہ رکھتا ہے پیغمبر کا ذکر ہے۔ ہر اول سے لے کر آخر تک اگر بچہ پیدا ہوتا ہے کان میں بھی پیغمبر کا ذکر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے پیغمبر کی ذکر کو اللہ نے پہلے پیدا ہوتے ہوئے جب دنیا میں آیا ہے اس کے کان میں اشہد ان محمد رسول اللہ اس کے نغمے بلند کر دیے ہیں۔ رب تعالیٰ نے پیغمبر کے ذکر کو بلند کیا۔ آدم علیہ السلام نے اپنے بچے حابیل اور قابیل کے سامنے پیغمبر کے ذکر کو بلند کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 82 افراد کے سامنے کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے سامنے شاہ سوار کے سامنے سمندر کی موجوں میں پیغمبر کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ ادریس علیہ السلام نے اپنی بستی کے لوگوں کو پیغمبر کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے ذکر کو ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے بلند کر دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے پیغمبر کے ذکر کو بیت اللہ کی مزدوریاں کرتے کرتے بلند کر دیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے ذکر کو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر بلند کر دیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے ذکر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں کے سامنے بلند کر دیا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، نبی علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اور امت کے باسیوں اور لوگوں مکہ والے، مدینہ والے، شاہ شام والے، ایران والے، عراق والے، کالے گورے، اجمی کالے گورے پیلے، دنیا والے کوئی بھی سن لو، میں جب مدینہ کی گلیوں سے گزرا کرتا تھا پتھر مجھے دیکھ کر کلمہ پڑھا کرتے تھے۔ انی لعارف حجرا کان یسلم علی قبل ان ابعث، میں پیغمبر ابھی بنا نہیں تھا، نبوت کا تاج میرے سر پر آیا نہیں تھا، ابھی مجھے نبوت کا تاج دیا نہیں تھا۔ رب تعالیٰ نے آدم کی زبان سے ذکر پیغمبر کا کرایا، نوح کی زبان سے ذکر پیغمبر کا کرایا، حضرت ادریس کی زبان سے ذکر پیغمبر کا کرایا، نوح نبی کی زبان سے ذکر پیغمبر کا کرایا، ابراہیم خلیل اللہ کی زبان سے ذکر پیغمبر کا ہے۔ مسجد نبوی ہے، مسجد احرام ہے، مسجد قباء ہے، کوئی بھی دنیا کی مسجد ہے، جب تک پیغمبر کا ذکر نہ ہو رب تعالیٰ کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ میرا پیغمبر ہے، نبی علیہ السلام جاتے ہیں، گھر ابو جہل کا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام پہنچتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو جہل گھر سے باہر تو نکل، آج تو نے کسی کا سودا کیا ہے، تو نے کسی کو آج قرضہ دینا ہے، ذرا باہر تو نکل، قرضہ لینے کے لیے محمد الرسول اللہ آیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام پہنچتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آجا باہر دروازے پر، میں تجھ سے قرضہ لینے کے لیے آیا ہوں، ضامن بن کر آیا ہوں، گواہ بن کر آیا ہوں، کس کا
तूने कर्जा ले लिया है लेकिन वापस देने का नाम नहीं है। अबू जहल दरवाजे पर पहुंचता है, हाथ में मुट्ठी में बंद किया हुआ है, दरवाजे पर पहुंचा और आकर कहता है कर्जा लेने की बात करते हो, कर्जा देने की बात मैं भी करता हूं, कर्जा मैंने भी देना है, कर्जा आपने भी लेना है, कोई आया है उसको कर्जा मैंने भी देना है, लेकिन एक सवाल का जवाब आप दीजिए। मैं सवाल आपसे करता हूं, मेरी मुट्ठी में क्या है? अगर आप जवाब दे दें मेरी मुट्ठी के अंदर जो चीज है, अगर आपका जवाब सही हुआ, लोग कहते हैं आप सब कुछ जानने वाले हैं, लोग कहते हैं आपकी जबान से मा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा के अल्फाज निकलते हैं, आप रब की मर्जी के साथ बोलते हैं। मक्का की शहर जमीन पर कदम आपके लगते हैं, रब ताला कस्में उठाता है। जरा बताइए तो सही, आपकी जबान से अल्फाज निकले, मेरे हाथ में क्या है? मेरे पैगंबर ने जो जवाब दिया और कोट मिठन के बासियों जरा सुभान अल्लाह की गूंज आ जाए। मेरे पैगंबर ने जो जवाब दिया, आपने फरमाया मैं बताऊं कि जो तेरी मुट्ठी में है वो बताए, मैं बताऊं जो तेरी मुट्ठी में है वो बताए। सोंड वाले, मेरे पैगंबर ने फरमाया मैं बताऊं, बोलो मैं बताऊं या जो तेरी मुट्ठी में है। उर्दू समझ आ रही है और शान समझ आ रही है और दिलों में ठंडक हो रही है। इंशाअल्लाह अगर आप मेरे साथ रहे तो इंशाअल्लाह अभी 8:42 का कहा है, मैं 9:42 तक चला जाऊंगा। हाँ इंशाअल्लाह, ठीक है ना? पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू जहल मैं बताऊं या जो तेरी मुट्ठी में है वो बताए। कहा कि अच्छा। अब देखें, मैंने मुट्ठी को बंद किया, मैं किसी से सवाल करता हूं मेरी मुट्ठी में क्या है, हालांकि मुट्ठी मेरी खाली है, कुछ भी नहीं पता, कोई तुक्के लगाएगा, कोई ये है कोई ये है। अगर खाली भी हो तो फिर अगर जिसने जवाब दिया होगा ये है वो है तो उसका जवाब झूठ होगा। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जवाब क्या दिया? अगर खाली भी होंगे तो उंगलियां बताएंगी तेरे साथ रसूल खड़ा है, तेरी हाथ की उंगलियां बताएंगी तेरे सामने रसूल ठहरा है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं बताऊं जो तेरे हाथ में है वो बताए। उसने हाथ को खोला, 2 कंकरियां बाहर निकली, 2 कंकरियां कहते अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। वो मुट्ठी को बंद करता है, कंकरियों को छुपाने की कोशिश करता है। मेरे पैगंबर फरमाते हैं ये कंकरियां मुझे जानती है, मैं अल्लाह का सच्चा रसूल बन के आया हूं। वो कंकरियों ने कह दिया ये अल्लाह का सच्चा रसूल बन के आया है। नबी अलैहिस्सलाम ने अगर इशारा किया, रब ताला ने चांद को 2 टुकड़े बनाकर पैगंबर के सामने खिलौना बना दिया। मेरे पैगंबर धरती पर चलते हैं, रब ताला कहते हैं ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। मेरा पैगंबर जिस धरती पर तू हाथ रख ले या कदम रख दे, मैं उस शहर को शहर मक्का बना देता हूँ, मैं उस शहर को शहर मदीना बना देता हूँ। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की अगर हाथ के ऊपर हाथ रखते हैं, अल्लाह ताला उस हाथ के अंदर बाइसे रहमत अता फरमा देता है। अगर पैगंबर अलैहिस्सलाम अपना लौबे दहन हजरत अब्दुल्लाह बिन जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की खजूरों के अंदर डालते हैं, अल्लाह ताला उसके अंदर बरकतें अता कर देता है। कर्जा लेने वाले थक जाते हैं लेकिन खजूरें खत्म नहीं होती। अगर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम कुएं के अंदर अपना लौबे दहन डालते हैं तो कुएं को अल्लाह ताला शीरी बना देता है, मीठा बना देता है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम टूटी हुई एड़ी पर हाथ लगाते हैं, लौबे दहन लगाते हैं, अल्लाह ताला टूटी हुई एड़ी को भी सीधा कर देता है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के लुआबे दहन के अंदर भी बरकत है और मेरे नबी को जिसने देख लिया अल्लाह ताला ने उसके ऊपर जहन्नम की आग हराम कर दी। मेरे पैगंबर का दीदार जिसने ईमान की हालत में कर दिया वो तो बदबख्त अबू जहल था जिसने पैगंबर की न मानी। अल्लाह की कसम जिसने पैगंबर की मानी है, चलता मक्का की जमीन पर था, जूते पाँव में नहीं थे, उसके कदमों की आठ जन्नत में सुनाई देती। ये मेरे पैगंबर की शान है, ये मेरे पैगंबर की रिफत है, रब का कुरान है। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास कुछ सहाबा किराम आते हैं, सही बुखारी की हदीस है, आकर सवाल करते हैं अम्मी तू ये बता कि नबी अलैहिस्सलाम के शब रोज लैलो नहार कैसे थे, नबी अलैहिस्सलाम का उठना कैसा था, बैठना कैसा था, चलना कैसा था, फिरना कैसा था, सफर कैसा था, हजर कैसा था, शादी कैसी थी, वफात कैसी थी, पैदाइश कैसी थी,
آپ کا روزانہ کا گزر اور بسر، آپ کا کھانا پینا، آپ کا مشروبات، آپ کے مطعمات سارے کے سارے کیسے تھے؟ پیغمبر الصلوۃ والسلام کے گھر سے آواز آتی ہے، آواز دینے والی امی عائشہ ہے، عائشہ صدیقہ لائقہ عتیقہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہے، میری تیری امی عائشہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب صحابہ پوچھتے ہیں امی عائشہ کیا کہتی ہے، اور لوگوں اور میرے روحانی بیٹو، کیا تم نے رب کا قرآن نہیں پڑھا؟ رب کے قرآن کو پڑھتے جاؤ، میرے پیغمبر کی سیرت سامنے آ جائے گی، میرے پیغمبر کی سیرت تیرے سامنے آ جائے گی۔ رب کے قرآن کو پڑھ کے تو دیکھو رب کا قرآن کیا بیان کرتا ہے۔ آئیے رب کے قرآن سے کچھ سوال کرتے ہیں، رب کا قرآن جواب کیا دیتا ہے سیرت مصطفیٰ کے حوالے سے، پیغمبر کی زندگی کے حوالے سے۔ آئیے قرآن سے سوال کرتے ہیں، قرآن گھر میں جا کر اٹھائیے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی بندگی عبادت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا چڑھنا سوار ہونا ہاتھ سفر حاضر سارے کے سارا پیغمبر کا قرآن بیان کرتا ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن ذرا یہ بتا، امی عائشہ نے کہا کہ سارا کچھ قرآن کے اندر موجود ہے، قرآن یہ بتا میرے پیغمبر کا نام کیا ہے؟ پیغمبر کا قرآن کہتا ہے، رب تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے، پیغمبر کے قلب اطہر پر نازل ہونے والا رب کا کلام کہتا ہے محمد الرسول اللہ۔ قرآن سے پوچھتے ہیں میرے پیغمبر کا مقام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک۔ قرآن سے پوچھتے ہیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جامع کوثر کہتا ہے کیسا ہے؟ قرآن کہتا ہے انا اعطینا کل کوثر۔ قرآن سے پوچھتے ہیں میرے پیغمبر کی نماز کیسی ہے؟ قرآن کہتا ہے فصلی لربک وانحر۔ قرآن سے پوچھتے ہیں میرے پیغمبر کے دشمن کیسے ہیں؟ قرآن کہتا ہے ان شانیہ هو الابتر۔ میرے پیغمبر کے یار کیسے ہیں؟ قرآن کہتا ہے اولئک حزب اللہ۔ میرے پیغمبر کے صدیق ابو بکر عمر فاروق عثمان و غنی کیسے ہیں؟ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ قرآن سے پوچھتے ہیں میرے پیغمبر کی نماز بتا۔ قرآن کہتا ہے قل ان صلاتی۔ قرآن سے پوچھتے ہیں میرے پیغمبر کی قربانی دکھا۔ قرآن کہتا ہے قل ان صلاتی و نسکی۔ میرے پیغمبر کی زندگی بتا۔ قرآن کہتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا۔ میرے پیغمبر کی وفات بتا۔ قرآن کہتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی۔ میرے پیغمبر کا دین بتا۔ ذالک دین القیمہ کہہ دیا۔ قرآن سے پوچھا گیا میرے پیغمبر کا شہر مکہ تو دکھا۔ قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد۔ میرے پیغمبر کی پیدائش تو دکھا۔ قرآن کہتا ہے وانت حل بہذا البلد۔ قرآن سے پوچھا میرے پیغمبر کے ہونٹ تو دکھا۔ قرآن کہتا ہے ولسان وشفتین۔ قرآن سے پوچھا میرے پیغمبر الصلوۃ والسلام کی نگاہ تو دکھا۔ قرآن نے کہہ دیا وما سقى البصر وما ترى۔ قرآن سے پوچھا گیا میرے پیغمبر الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والا قرآن تو دکھا۔ قرآن کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ قرآن سے پوچھا میرے پیغمبر الصلوۃ والسلام کی پیٹھ مبارک آپ کا سینہ مبارک تو دکھا۔ قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ قرآن سے پوچھا گیا میرے پیغمبر الصلوۃ والسلام کی پیٹھ دکھا۔ قرآن کہتا ہے ووسعنا عنک وزرک۔ قرآن سے پوچھا گیا میرے پیغمبر کی عبادت دکھا۔ فاذا فرغت فانصب۔ میرے پیغمبر کی زندگی دکھا، 63 سال کی زندگی دکھا۔ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ قرآن سے پوچھتے گئے، قرآن جواب دیتا گیا۔ قرآن نے کوئی لفظ پیغمبر الصلوۃ والسلام کا چھوڑا نہیں، میرے نبی کی رسالت کو بھی بیان کیا، میرے نبی کی نبوت کو بھی بیان کیا۔ قرآن سے پوچھتے ہیں رسالت دکھا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول۔ قرآن سے پوچھتے ہیں نبوت دکھا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی۔ قرآن سے پوچھتے ہیں میرے پیغمبر کی ازواج آپ کی بیویاں دکھا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک۔ اے قرآن میرے پیغمبر کی بیٹیاں کیسی ہیں؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک۔ اے رب کے قرآن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہو، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر کی عمر کی قسم ہے کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا آدم سے لے کر نو نبی تک، نو سے لے کر حضرت ادریس تک، ادریس سے لے کر آگے چلے جائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کی ذات کی قسم رب تعالیٰ نے اٹھائی ہو۔ وہ پیغمبر ہے تو تیرا میرا محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے، مقام ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ کوئی پیغمبر جنت میں نہیں جائے گا جب تک میرا پیغمبر نہ جائے گا۔ میرا پیغمبر، میرا اللہ تعالیٰ حساب کتاب بند کر دے گا۔ حساب کتاب اس وقت تک شروع نہیں کرے گا جب تک میرا پیغمبر سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا۔
فرمائشیں بڑھتی جا رہی ہیں، کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بھائی جمیل صاحب کو عزت عطا فرمائے. شان سنو گے اور بولو پچھلے مارکا جو دم کروانے آئے ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے بارے میں رب کے قرآن نے ہر لفظ کو پورا کیا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذرا آئیے، جس طرح بھائی کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے بارے میں تھوڑا سا ذکر ہو جائے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کی قسم ان کو پتا ہوتا ہے جن کی والدہ نہیں ہوتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے 6 ماہ کی عمر تھی، اماں آمنہ چھوڑ کے دنیا سے چلی گئی. جب پیدا ہوئے میرے پیغمبر یتیم تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد دنیا میں نہیں تھے. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ چہرے جو پیدا ہوتے ہوئے یا ماں کو دیکھیں یا باپ کو دیکھیں. میرا پیغمبر تو خوش نصیبیوں کا بھی سردار ہے. میرے پیغمبر کے تو بخت بھی جاگے ہوئے ہیں. میرے پیغمبر کے مقدر اور نصیب بھی اچھے ہیں. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پیدائش ہوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 6 مہینے تربیت دے کر والدہ چلی گئی. ابا کا نام کیا تھا؟ بولو. اماں کا نام کیا تھا؟ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ آمنہ. آمنہ کا مطلب کیا ہے؟ امن دینے والی، سکون دینے والی. میرے پیغمبر کی والدہ آمنہ، آمنہ کا مطلب امن دینے والی. میرا پیغمبر بھی آمن بن کے آیا، امن دینے والا. میرے پیغمبر کے والد کا نام عبداللہ، عبداللہ کا مطلب اللہ کا بندہ. میرے پیغمبر بھی عبداللہ، اللہ کے بندے. میرے پیغمبر کے بیٹے کا نام قاسم ہے. میرے پیغمبر بھی قاسم، بیٹے کا نام قاسم، تقسیم کرنے والا. میرے پیغمبر کا نام قاسم، تقسیم کرنے والا. میرے پیغمبر رزق تقسیم کرنے والا تو نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے میرا پیغمبر علم تقسیم کرنے والا ہے. میرا پیغمبر علم تقسیم کرنے والا اور مال تقسیم کرنے والا. کوئی ہو لینے والا جس کو مل جائے اسے جنت کا داخلہ مل جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں، طائف کا سفر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلتے 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 اپنی ڈھانچی سے نیچے اترتے ہیں. 4 صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں، وہ نیچے اترتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیچے اترے، سامنے ایک قبر نظر آئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر پہنچے اور جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کافی دیر تک اپنے سر کو جھکا کر روتے رہے. روتے روتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جاتی ہے. صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو کس کی یاد آ گئی ہے؟ آپ اس قبر کے اوپر کیوں ٹھہر گئے ہیں؟ آپ کو کس کی یاد آ گئی ہے؟ آپ کو اپنا کون سا یاد آ گیا ہے؟ آپ کو اجنبی کو یاد آ گیا، کوئی اپنا یاد آ گیا، کوئی دشمن یاد آ گئے، کوئی دوست یاد آ گئے، کوئی بچھڑا ہوا یاد آ گیا، کوئی اپنا یاد آ گیا، کوئی پرایا یاد آ گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں، او عبداللہ ابن مسعود تو بھی سن لے، اللہ کی قسم ہے میں 6 مہینے کا تھا، میری والدہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی. آج جس کی قبر پر ٹھہرا ہوں یہ میری امی کی قبر ہے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر کافی دیر تک روتے رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر پر گئے، اپنی امی کی قبر پر. حضرات ذرا سوچئے گا، جمعرات کو جانے والے قبرستان میں ذرا وہ بھی سوچے، کیا ماں نے صرف لوری جمعرات کے دن دی تھی؟ کیا ماں نے لوری صرف جمعرات کے دن دی تھی؟ ماں نے اپنے ٹوٹے ہوئے لبوں سے دعائیں صرف جمعرات کے دن دی تھی؟ میں کہتا ہوں روزانہ ماں باپ کی قبر پر جایا کرو، روزانہ ماں باپ کی قبر پر جایا کرو. اور اگر گناہ ہو گیا ہے قبر سے چمٹ جایا کرو، کہا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. جہاں پر جن کی والدین سوئی ہوئی ہیں اللہ ان کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے نکلے، مدینہ کا شہر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے. 2 منزلہ ایک گھر ہے مدینہ کے اندر. اوپر والے منزل میں ایک عورت رہتی ہے، بڑھیا عورت. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کوڑا کرکٹ ڈالتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزرتے ہیں، وہ کوڑا کرکٹ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر پر ڈال دیتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہیں،
وہ کوڑا کرکٹ اٹھاتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم میں عطر پر ڈال دیتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر ٹھہرے ہوئے صاف کر رہے ہیں. ساتھ آتے ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبوت کے تاج، اے نبوت کے شہزادے، یا رسول اللہ آپ گھر میں کیوں نہیں جاتے؟ اپنے لباس کو تبدیل کیوں نہیں کرتے؟ آپ اپنے لباس کو تبدیل کیجئے گا، گھر میں جا کر نیا لباس پہنیے گا. آپ لباس کو تبدیل کیوں نہیں کرتے؟ آپ یہاں پر کیوں ٹھہرے ہوئے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا لوگو، کاش کہ میری امی آج آمنہ موجود ہوتی تو اپنے بیٹے محمد کا لباس تبدیل کرتی. آج میری اماں گھر کے اندر آمنہ موجود نہیں ہے. اللہ کی قسم جو لباس ماں تبدیل کرتی ہے وہ لباس پہنے ہوئے اللہ تعالیٰ ایکسیڈنٹ کی نوبت سے بھی بچا لیتا ہے. ماں کی دعاؤں کے اندر اتنی قوت اور اتنی طاقت رب تعالیٰ نے رکھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابن کثیر کے اندر میں نے پڑھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو کان صلیت، اگر میں نماز تہجد کے اندر ہوں، نماز تہجد کو پڑھ رہا ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں، اگر میری ماں کہے کہ بیٹا محمد آجا، اللہ کی قسم نماز کو توڑ کر ماں کی پکار پر لبیک کہوں گا. میرے پیغمبر نے ماں کا رتبہ اتنا بلند کیا ہے، اور آج تو اور میں ماں باپ کی کھانسی کو برداشت نہیں کرتے، ماں باپ کے بلغم کو برداشت نہیں کرتے. ماں باپ کے سامنے جب اولاد تانے مارتی ہے تو ماں باپ ویسے ہی مر جاتے ہیں. میرے بھائیوں، ماں باپ کی عزت کرو. جس کے ماں باپ راضی ہے اس کا رب راضی ہے، جس کے ماں باپ ناراض ہے اس کا رب بھی ناراض ہے. چاہے پوری زندگی وہ تہجد میں پڑا رہے، رب تعالیٰ تب بھی اس کو معاف نہیں کرے گا. ماں کی اتنی فضیلت ہے، رب تعالیٰ نے 7 آسمان زمین کے برابر جنت کو اٹھا کر ماں کے قدموں میں رکھ دیا ہے. ماں کو جنت کے نیچے، ماں کے نیچے جنت ہے، جنت کے اوپر ماں بیٹھی ہے. حکیم لقمان علیہ السلام نے فرمایا، اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا جاؤ جنت کی کوئی چیز لے کر آؤ، جاؤ جنت کی کوئی چیز لے کر آؤ. بیٹا بڑا ہوشیار تھا، بڑا عقل مند دانا تھا. گیا مٹھی بھر مٹی لے آیا، مٹی لا کے اپنے ابا کے سامنے رکھ دی. ابا یہ ہے مٹی. کہاں سے لے کر آئے ہو؟ جنت سے لے کر آیا ہوں. بیٹا پوری جنت میں تجھے مٹی ہی ملی تھی. بیٹے نے کیا جواب دیا؟ اللہ کہتے ہیں ان الجنت تحت اقدام الامہات، میں نے ماں کے قدموں کے نیچے سے یہ مٹی اٹھائی ہے، میری ماں جنت ہے. ماں کی اتنی فضیلت ہے، ماں کا اتنا مقام ہے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے والی حلیمہ سعدیہ جب مدینہ میں آتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کملی مبارک جس کو رب کہتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر وثیابک فطہر، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کملی مبارک اتار کر نیچے بچھا دیتے. لوگ پوچھتے تھے کہ یہ کون ہے؟ بوڑھی اماں کے لیے آپ نے اپنی کملی کو بچھا دیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ھذہ امی، ھذہ امی بعد امی، میری سگی ماں کے بعد یہی میری ماں ہے. ماں کے نیچے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چادر مبارک بچھا دیا کرتے تھے، اور تو اور میں ماں کے لباس اتارتے، ماں کی عزت کو نچھار کرتے، ماں باپ کو گالیاں بکتے ہیں. سنو، آخری نصیحت کر رہا ہوں، اللہ کی قسم پوری زندگی عبادت کے اندر گزارو. آخری وقت کے اندر جب امی اور ابو فوت ہو جائے، آخری وقت کے اندر بیٹا جنازہ پڑھانے والا ہو اور میت ماں باپ کی ہو. یہ ماں باپ کی روح کو بھی ٹھنڈک پہنچے گی کہ آج میرا بچہ میرا جنازہ پڑھا رہا ہے. جنازے سیکھو، کب تک مولویوں کا سہارا لوگے؟ جنازے سیکھو، جنازے سیکھ کر اپنے ماں باپ کے جنازے پڑھاؤ. سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ بیٹا پڑھانے والا ہو، مرنے والی امی ہو یا مرنے والا ابا ہو. یہ جنازے ہوتے ہیں مثالی جنازے.
اگر جنازے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، جنازے نہیں پڑھا سکے، قبر پر جا کر ان کے لیے دعائیں مغفرت کر لو، ان کے لیے نیکیاں کر لو، ان کے لیے نمازیں پڑھ لو، ان کے لیے صدقہ خیرات کر لو، ان کے لیے یتیم اور بیواؤں کے ساتھ حسن معاملہ کر لو، اللہ تعالیٰ درجات بلند کر دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قبر کے اندر، عالم برزخ کے اندر جنت میں ایک بندے کا درجہ بلند کر دیا گیا۔ اس بندے نے پوچھا کہ اللہ درجہ بلند کیوں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعائیں مغفرت کی ہے، میں نے تیرا درجہ بلند کر دیا ہے۔ ماں باپ کی قبر پر جا کر مغفرت کی دعا کرو، ان کے لیے بخشش کی دعا کرو، رب تعالیٰ ان کو جنت کے درجات کے اندر بلندی عطا فرما دے گا۔ دعا کیا کرو اپنی نمازوں کے اندر بھی، اپنے روزوں کے اندر بھی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ رحم فرما میرے باپ باپ پر جس طرح بچپن کے اندر انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بھائی جمیل صاحب کی والدہ کی مغفرت فرمائے، ان کے والد کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بھائی یاسین صاحب کی والدہ کی اور ان کے والد کی مغفرت فرمائے، اور یہ پروگرام سجایا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ